السلام علیکم، بیرسٹر احتشام امیر الدین کے ساتھ ایک اور ویلاگ میں خوش آمدید۔ آج کے ویلاگ کی پہلی سٹوری سپریم کورٹ آف پاکستان سے آپ سے شیئر کریں گے، جہاں پر آئینی بینچ کے سامنے فوجی عدالتوں کا معاملہ زیر سماعت ہے۔ سلمان اکرم راجہ کی کل کی بحث پر آج اعتزاز احسن نے کیا کہا، لطیف کھوسہ نے، عزیر کرامت بھنڈاری نے کیا کہا، اور اس کے بعد تفصیلی بحث لطیف کھوسہ کی کیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے، آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اس ساری سماعت کو اس تناظر میں دیکھیں گے کہ آج وزیر اعظم پاکستان کی بھی ملاقات چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کے ساتھ ہوئی ہے، اور اس تناظر میں بھی دیکھیں گے کہ ایک دن پہلے سلمان اکرم راجہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ بتایا میڈیا کے سامنے کہ انہیں کسی مقتدر شخصیت نے کچھ نیو نارمل کا حوالہ دیتے ہوئے باتیں کہی ہیں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے۔ اور پھر اس تناظر میں بھی دیکھیں گے کہ جنرل عاصم منیر کے حوالے سے عمران خان صاحب نے اڈیالہ میں کیا کہا ہے، اور پھر اس تناظر میں بھی دیکھیں گے کہ عمران خان کو کیا آفرز ابھی تک آ رہی ہیں جبکہ وہ جیل میں قید ہیں۔ سب سے پہلی سٹوری جس کا ذکر تفصیل میں ہوگا آج وہ ہے یہ جو کیس ہے فوجی عدالتوں کے قیام کا، اور اس کے خلاف جو آئینی بینچ کے اندر درخواست ہے۔ اچھا، سلمان اکرم راجہ صاحب کی کل کی جو بحث ہے اس میں انہوں نے جسٹس منیب کے فیصلے کے ایک مخصوص حصے سے اختلاف کیا تھا، اور آج اعتزاز احسن صاحب نے یہ کہا بینچ کے سامنے آ کے کہ جو سلمان اکرم راجہ نے کل اختلاف کیا تھا ہم اس اختلاف سے اختلاف کرتے ہیں، یعنی کہ ہم جسٹس منیب کے پورے فیصلے سے اتفاق کرتے ہیں۔ تو سلمان راجہ نے اس وقت کلیریفیکیشن دی فوری کہ میں نے فیصلے سے اختلاف نہیں کیا تھا، میں نے فیصلے کے ایک پیراگراف سے اختلاف کیا تھا۔ اس کے بعد عزیر کرامت بھنڈاری کی باری آئی بحث کرنے کی، تو انہوں نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ کے جتنے بھی آرگیومنٹس ہیں میں وہ منوان قبول کرتا ہوں، سوائے اس اختلاف کے جو ایک پیراگراف کا کیا ہے سلمان اکرم راجہ نے جسٹس منیب کے فیصلے سے۔ اس کے بعد سردار لطیف کھوسہ کی بحث کی باری آ گئی۔ اب کھوسہ صاحب نے بڑی تفصیل سے بحث کی اپنی سینیورٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اور سینیورٹی کا فائدہ ملتا ہے کسی بھی وکیل کو، اور انہوں نے شروع کیا تمہید سے، اور تمہید انہوں نے باندھی، اور اب میں بتاتا ہوں ایگزیکٹلی انہوں نے کیا کہا۔ دلائل کا آغاز کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پوری قوم کی نظریں اس کیس پر ہیں، اس کیس کی وجہ سے سپریم کورٹ انڈر ٹرائل ہے۔ اس پر جسٹس امین الدین نے کہا سپریم کورٹ انڈر ٹرائل نہیں ہے، عدالت نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ قرآن پاک اور دین اسلام میں بھی عدلیہ کی آزادی کا ذکر موجود ہے، خلیفہ وقت کے خلاف یہودی کے حق میں فیصلہ آتا تھا، وہ وقت بھی تھا۔ اس پر جسٹس مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ عدلیہ کی آزادی خلفائے راشدین کے دور میں بھی تھی۔ کھوسہ صاحب نے کہا کہ سیکشن 2D اسلامی تعلیمات کے منافی ہے، آرمی ایکٹ کا ملٹری ٹرائل خفیہ کیا جاتا ہے۔ اس پر جسٹس امین الدین نے کہا کہ خواجہ حارث نے تو بتایا کہ شفاف ٹرائل کا پورا طریقہ کار موجود ہے، پروسیجر اگر فالو نہیں ہوتا تو وہ الگ ایشو، یعنی کہ جسٹس امین الدین اپنے اس ریمارک کے ذریعے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جو قانون ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے، شفاف ٹرائل اپنی جگہ پر پورا ہوتا ہے، لیکن اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے، اس کو جیسے لاگو کیا جو پروسیجر ہے اس کا مسئلہ ہے، اکارڈنگ ٹو دی آرگیومنٹس آف خواجہ حارث۔ اچھا، جسٹس مندوخیل نے اس کے بعد کیا ریمارکس دی، انہوں نے کہا کہ کھوسہ صاحب تاریخ میں جائیں تو آپ کی بڑی لمبی پروفائل ہے، آپ وفاقی وزیر، سینیٹر، رکن اسمبلی، گورنر اور اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں، آپ نے ان عہدوں پر رہتے ہوئے 2D سیکشن ختم کرنے کا کیا قدم اٹھایا؟ دوسری بات پھر جسٹس مسرت ہلالی نے کی کہ ہماری طرف سے بے شک آج پارلیمنٹ اس سیکشن کو ختم کر دے، پارلیمنٹ میں آپ کچھ اور بات کرتے ہیں اور یہاں پر کچھ اور بات کرتے ہیں۔ اب یہ جو دو ریمارکس ہیں نا جسٹس مندوخیل اور جسٹس مسرت ہلالی کے، ان سے میں اتفاق نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ یہ درست ہے کہ کھوسہ صاحب اٹارنی جنرل، گورنر، وفاقی وزیر وغیرہ رہے ہیں، بٹ دیٹ از ناٹ دا سبجیکٹ میٹر آف دا پریزنٹ کیس کہ سردار لطیف کھوسہ نے اپنے پولیٹیکل کریئر میں اس ایشو پر آواز اٹھائی کہ نہیں اٹھائی، یا اس ایشو پر خاموش رہے، یا سیاست کی یا نہیں کی۔ لطیف کھوسہ از ناٹ انڈر ڈسکشن، ہی از ناٹ دا ٹاپک، ہی از ناٹ دا سبجیکٹ میٹر آف دس کیس۔ دی سبجیکٹ میٹر آف دی کیس از کہ ابھی جو 9 مئی کے واقعات پر فوجی عدالتیں فوج نے لگائی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ، کیا وہ آئینی طور پر درست ہے؟ کیا سیولینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہونا درست ہے؟ دیٹ از دی سبجیکٹ میٹر۔ تو کھوسہ صاحب نے کیا نہیں کیا اس کو چھوڑ دیں، آپ لوگ آپ کیا کر رہے ہیں یہ آپ نے دیکھنا ہے۔
آپ نے کھوسا کی پرفارمنس کے مطابق تو پرفارمنس نہیں دینی نا، آپ نے تو سپریم کورٹ کی پرفارمنس دینی ہے، آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، آپ کی ذمہ داری، آپ کی جاب کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق. سو یہ میرا خیال ہے اس طرح کے ریمارکس ججز وغیرہ ماضی میں بھی کافی دفعہ میں نے سنا ہے کئی کیسز میں دیتے ہیں، لیکن ان کی کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی ہے مجھے، یہ ان لاجیکل قسم کے ریمارکس ہوتے ہیں. پھر جسٹس مسرت ہلالی کہہ رہی ہے پارلیمنٹ میں آپ کچھ اور بات، بھئی کرتا ہوگا، وہ تو ہے ہی سیاستدان، آپ جج ہیں، آپ نہ کریں نا سیاست. وہ پارلیمنٹ میں اور بات کر رہے ہیں، یہاں پر ہی از representing a client in a case as a lawyer and he has to put forward the case of his client. تو وہ آپ اس کے کردار پہ نہ جائیں کہ وہ ایز اے پولیٹیشین کیا بات کرتا رہا ہے اور ابھی وہ کیا بات کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آئین کیا کہہ رہا ہے، قانون کیا کہہ رہا ہے، ریکارڈ کیا کہتا ہے، حقائق کیا کہتے ہیں، اور پھر سپریم کورٹ کو کیا فیصلہ کرنا ہے، آپ اس کے اوپر فوکس کریں. ادھر ادھر آئیں بائیں شائیں ان چیزوں میں جانے کی میرا تو خیال ہے کہ ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اکثر ججز کرتے ہیں. پھر لطیف کھوسا نے کہا جی کہ آرٹیکل 175 کے خلاف تمام قانون سازی کا عدم ہوتی رہی ہے. اس پر جسٹس مظہر علی نے سوال کیا کہ 21ویں ترمیم میں فوجی عدالتوں کو کالعدم کیوں نہیں قرار دیا گیا. لطیف کھوسا نے کہا کہ 21ویں ترمیم کو جنگی صورتحال اور 2 سال مدت کی وجہ سے کالعدم قرار نہیں دیا گیا. مناسب جواب ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. جسٹس مندخیل نے کہا کہ 4 سال فوجی عدالتیں قائم رہنے سے دہشت گردی ختم ہو گئی. چلو جی یہ بھی اب سوال ٹھیک ہے کہ ختم ہو، دوسری طرف دوجے پاس سے بھاگ گئے نا کہ ختم ہو گئی. بتائیں اگر 4 سال تب لگی ہیں تو جب دہشت گردی نہیں ختم ہوئی ہے تو دیٹ از آل دا مور ریزن کہ فوجی عدالتیں جو ہیں پھر وہ نہیں لگنی چاہیے اگر ان کی افادیت نہیں ہے. اس ریمارک سے تو یہی جھلک رہا ہے. جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ آپ 26ویں ترمیم منظور کرتے ہیں پھر ہمیں کہتے ہیں کالعدم کر دیں. جسٹس مندخیل نے سوال کیا کہ آپ نے آئینی ترمیم کی مخالفت میں ووٹ دیا تھا. کھوسا صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا تھا. اس پر جسٹس مندخیل نے ریمارکس دیے کہ آپ کا کام مخالفت کرنا تھا، آپ اپنا کردار تو ادا کرتے. پھر ان کو ان کی کام ایز اے پولیٹیشین یا پی ٹی آئی کی جو بھی سیاست ہے انہوں نے مخالفت نہیں کی، انہوں نے ووٹ نہیں دیا. ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی پارلیمنٹ میں اور انہوں نے اگر بوائیکاٹ کیا، ووٹ نہیں کیا، انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ملک میں کیا حساب کتاب ہے، پارلیمنٹ کی کتنی وقت ہے، اہمیت ہے، تو اس کے مطابق انہوں نے آپ کا کیا اس چکر میں آپ ایک ججمنٹ بنانے کی کوشش کریں، مائنڈ بنانے کی کوشش کریں، آپ کا وہ کام ہی نہیں ہے، آپ اپنے کام سے کام رکھیں. اس پر جسٹس مندخیل نے ریمارکس دیے. اچھا نہیں، لطیف کھوسا نے دلائل دیے کہ میرے آئی جی سے 5 سوالات ہیں، پولیس نے ہجوم کو روکا کیوں نہیں. جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں ڈیڈ باڈیز آتی. لطیف کھوسا کے دلائل مکمل ہونے کے بعد بھنڈاری صاحب کی باری آئی اور پھر انہوں نے وہی کہا جو کہ میں نے آپ کو. اب یہ ساری جو صورتحال ہے اس کو اس تناظر میں دیکھنا بھی ضروری ہے کہ پرائم منسٹر اور چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی بھی آج ملاقات ہوئی ہے. اپیرنٹلی خبر تو یہی ہے کہ جو ریفارمز ہیں، جو ریفارمز جوڈیشل سسٹم میں ہونے چاہیے، اس حوالے سے یہ ملاقات تھی. لیکن میرے خیال میں آپٹکس اتنے اچھے نہیں ہیں ایک ایسے ٹائم پہ جب پاکستان میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن اپنے عروج پر ہے اور عدلیہ کا کردار ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے، اور سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس کے اوپر بھی بہت تنقید ہوئی ہے، اور موجودہ چیف جسٹس سے جو انصاف اور آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق توقعات ہیں وہ فی الحال پوری ہوتی نہیں نظر آ رہی ہیں. اپوزیشن کو، میڈیا کو، سول سوسائٹی کو، وکلاء کو. تو ایسے ٹائم پہ چیف جسٹس کو میرے خیال میں پرائم منسٹر سے ملنے سے پرہیز کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ایک طرف پرائم منسٹر ہیں اس تصویر میں، ایک طرف چیف جسٹس ہیں، ان کے اس طرف لا منسٹر کھڑے ہیں، اس کے اس طرف اٹارنی جنرل کھڑے ہیں. تو پوری سٹیٹس کو کی علامت کے اندر چیف جسٹس صاحب بھی گھس کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے تصویر اتاری، ملاقات کی ہے. ریفارمز کی جہاں تک بات کر رہے ہیں نا، یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے. میں نہیں اتفاق کرتا اس چیز، اتنا مطلب کہ ضروری ملاقات یہ اس ٹائم پہ. ریفارم سٹارٹس چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. سب سے پہلے آپ ریفارم سٹارٹ کریں، جو آپ کے سامنے کیسز ہیں ان کے اندر لوگوں کو انصاف دیں، بہت بڑے پیمانے پہ جو ہائی پروفائل کیسز ہیں، جس سے پاکستان کی عدلیہ کا جو امیج ہے وہ بحال ہو عوام کی نظروں میں. سب سے پہلا ریفارم میری نظر میں وہ. اس کے علاوہ اس کو اس تناظر میں بھی آپ دیکھیں کہ سلمان اکرم راجہ نے
کل جو پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی ان کو ایک مقتدر شخصیت کی طرف سے کہا گیا کہ الیکشن ایسے ہی ہوں گے صاحب پاکستان میں، ابھی تو بلکہ کم دھاندلی ہوئی، اگلے الیکشنز میں اور سسٹمیٹکلی ہوگی، اور یہ اب ذہن بنا لیں کہ پاکستان ایسے ہی چلے گا، دس از دی نیو نارمل، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اسی طرح کام کرے گی۔ یہ سلمان راجہ کے الفاظ ہیں جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس وقت پاکستان کس نہج کو پہنچ چکا ہے، حالات کدھر ہیں، سیاست کیسی ہو رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کتنی سیاسی طور پر بکھری ہوئی ہے، اور کتنی اسٹیبلشمنٹ اوور کانفیڈنٹ ہے اور سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہے کہ کھلے عام سیاستدانوں کو اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے بقول سلمان راجہ کے یہ پیغامات دے رہے ہیں فیس ٹو فیس کہ دس از دی نیو نارمل، پاکستان میں الیکشن اب ایسے ہی ہوا کرے گا۔ ابھی تو بلکہ پھر تھوڑا ہم نے خیال کیا ہے، آگے جا کے تو بالکل جو ہم چاہیں گے اس کے مطابق ہوگا۔ یہ سلمان راجہ کی باتیں ہیں ساری۔ پھر اس کو اس تناظر میں بھی دیکھنا ضروری ہے کہ عمران خان صاحب اڈیالہ میں جو ہیں، انہوں نے جو پیغام دیا، علیمہ خان نے باہر آ کے بتایا ہے کہ خان صاحب کا پیغام یہ ہے کہ اڈیالہ، اب آپ کو پتہ نا خان صاحب کو دوبارہ قید تنہائی میں ڈالا گیا اور سہولیات چھینی گئی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی جیل پہ بیٹھا کرنل کر رہا ہے، جس کے حکم سے جیل چل رہی ہے، اس کرنل کو حکم چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر دے رہا ہے۔ عاصم منیر ایک طرف تو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، خط آتا بھی تو نہ پڑھتا، وزیر اعظم کو بھجوا دیتا، بٹ آن دی ادر سائڈ عمران خان بہت کیٹیگوریکلی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے جیل میں، یہ جنرل عاصم منیر کے حکم سے ہو رہا ہے، کرنل کے سامنے پوری جیل انتظامیہ بے بس ہے۔ تو یہ اس وقت لٹرلی پاکستان میں سچویشن ہے، اور اس ساری سچویشن میں مریم نواز باتیں کرتی ہیں جی کہ میرے پاس اڈیالہ میں قید ہے، اور ان کی کیا حیثیت ہے سیاسی طور پہ یہ سب کو پتہ ہے۔ اور یہ ساری صورتحال میں عمران خان صاحب کے حوالے سے صاحبزادہ حامد رضا نے ایک انکشاف کیا کہ ان کو یہ بھی آفر آئی ہے کہ 3 مہینے میں آپ کی نااہلی ختم کر دیں گے، یعنی کہ جو بھی ڈیل کی آفر ہے، عمران خان سے تقاضا ہے، کوشش ہے کہ وہ مان جائیں، تو ان کو یہ بھی آفر دی گئی ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ جیل سے نکلیں گے 3 مہینے میں، بلکہ آپ کی نااہلی بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن عمران خان بضد ہے اپنے مطالبات پہ، نظریات پہ، اور وہ وہی ہیں کہ جی آپ 9 مئی کے حوالے سے اور 26 نومبر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنائے، اور اس کے علاوہ دیگر جو مطالبات انہوں نے کیے تھے۔ تو یہ آج کے ویلاگ کی اہم خبریں، اور ان ساری خبروں میں ایک اور بہت افسوسناک خبر جس کا حوالہ دینا ضروری ہے، وہ بلوچستان میں دوبارہ بس سے اتار کر مسافروں کو قتل کیا گیا ہے، شناختی کارڈ دے کر، 7 لوگ جن کے شناختی کارڈ دیکھ کر ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ چیزیں ہیں سیکیورٹی اداروں کے کنٹرول کرنے والی، لیکن یہ واقعات پاکستان میں پہلے بھی ہو رہے تھے، ابھی تک ہوتے ہیں، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ انسانی جان کی یہ قدر ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، اور اتنا ہی آسان ہے آئیڈینٹیفائی کر کے ٹارگیٹڈ کلنگ کرنا، تعصب کی بنیاد پہ غریب لوگوں کا قتل کرنا۔ اللہ تعالیٰ ملک پہ رحم فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے لیے کچھ بہتر کر سکیں۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔